ہمیں قرآن کریم کو بہت خوبصورت انداز میں بہت شاندار طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن یہ کب سیکھیں گے؟ جب ہم اچھے سے تجوید سیکھ جائیں گے، مخارج سیکھ جائیں گے اور تجوید کے تمام رولز اچھے سے سیکھ جائیں گے۔ یہ نورانی قاعدے کا پیج ہمارے سامنے ہے، یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 جو کہ قلقلہ کے بارے میں ہے۔ یہ جو قلقلہ ہے یہ تجوید کا ایک رول ہی ہے، ایک قاعدہ ہی ہے، اس کا نام ہے قلقلہ۔ یہ ہے تو نورانی قاعدہ، لیکن اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے ہمیں۔ کیوں نہیں سمجھنا ہے؟ کیونکہ اسی کے اندر ہمیں تجوید کے تمام قاعدے اور تمام رول سیکھنے ہیں، اور اچھے سے اگر ہم یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہترین اور شاندار قرآن پڑھنے لگیں گے۔ چلیے قلقلہ کا قاعدہ شروع کرتے ہیں سیکھنا۔ نام ہے اس کا قلقلہ۔ 3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں ہر ایک قاعدے کے اندر۔ نمبر 1، قاعدے کا نام کیا ہے؟ تو اس قاعدے کا نام ہے قلقلہ۔ دوسرے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قلقلہ کا قاعدہ کب بنتا ہے؟ تو یہاں دھیان سے دیکھیے گا 5 حروف نظر آ رہے ہیں ہمیں یہاں پر، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے نورانی قاعدے کے اندر، یہ قرآن کے اندر، اور اس کے اوپر یہ سکون نظر آ جائے ہمیں، تو پھر وہاں پر قلقلہ کا قاعدہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں سمجھ لیجئے با ہے، با کے اوپر یہ والا سکون آ گیا ہے تو بس با پر قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے طا کو دیکھ لیجئے، یہاں پر طا آ گیا ہے، یہ دیکھیے گا، اور طا کے اوپر سکون بھی ہے اس طرح کا، تو اس والے طا پر بھی قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ یعنی یہاں سے یہاں تک یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں اور جن پر سکون ہے سب وہ قلقلہ کے انہی 5 حرفوں میں سے ہیں، اور ان پر سکون بھی ہے، یعنی ہر ایک حرف کے اوپر قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ تو دوسری چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ قلقلہ کا قاعدہ کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ تیسری چیز میں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ جہاں بھی قلقلہ کا قاعدہ بنے گا وہاں پر ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، تو دھیان سے سنیے گا۔ یہ با ہے اور با پر قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے با کا مخرج کیا ہے۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ، دونوں ہونٹوں کی یہ طریقے حصے آپس میں اس طرح سے ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے۔ دیکھو آپ، با با، تو دونوں ہونٹوں کے طریقے حصے آپس میں ملائیں گے، لیکن ملاتے ہی فوراً الگ ہٹا لیں گے، ایسا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب طا کے اندر ہم آئیں گے، طا پر قلقلہ کریں گے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طا کا مخرج کیا ہے۔ طا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر کے طا ادا ہوتا ہے، تو زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ملائیں گے، لیکن ملاتے ہی فوراً الگ ہٹا لیں گے، ملائیں گے فوراً الگ ہٹائیں گے، اسی کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ جیسے گیند ہو میرے ہاتھ میں اور میں زمین پر ماروں تو گیند زمین پر تو ٹچ ہوگی، لیکن ٹچ ہوتے ہی فوراً الگ ہٹ جائے گی، اسی کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ چلیے یہاں سے ہم ہجے کریں گے۔ یہ پورے پیج کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی لیٹرز ہیں، سب کی اب ہمیں ہجے کرنی ہے، لیکن صرف مجھے ہی نہیں کرنی ہے ہجے، آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ میں پڑھتے رہنا ہے۔ پہلے میں پڑھوں گا اور میرے پیچھے پیچھے آپ کو بھی تلاوت کرتے رہنی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب، یہی قلقلہ ہے۔ دھیان سے سنتے رہو، میں قلقلہ کروں گا ہر جگہ پر۔ جیم با زبر جب، جیم با زیر جیب، جیب، یہ قلقلہ ہے۔ جیم با پیش جب، اب، 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 جب، 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 سب کے اندر میں نے کیا کیا ہے؟ قلقلہ کیا ہے۔ آگے دیکھیے گا اچھے سے۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بیج، با جیم پیش بوج، اس جیم پر بھی، اس جیم پر بھی، اس جیم پر بھی قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے، اور میں نے تینوں جگہوں پر قلقلہ کیا ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ قلقلہ کیسے کروں گا؟ دھیان سے سنتے رہیے۔ سین دال زبر صد، سین دال زیر سید، سین دال پیش سود، بج، بیج، بج، صد، سید، سود۔ کچھ لوگ جو قلقلہ کرتے ہیں وہ ایک غلطی کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ باجا، بیجا، بوجا، میں کیا کر رہا ہوں؟ جیم پر زبر لگا رہا ہوں، باجا، جیم زبر جا، بیجا، با زیر بی، جیم زبر جا، بیجا،
بوجا، اس طرح سے قلقلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی حرف کے اوپر سکون ہی رہنا چاہیے لیکن قلقلہ ہونا چاہیے۔ جیم کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اوپر کے تالوں پر لگا کر کے جیم ادا ہوتا ہے، تو زبان کے بیچ کو اوپر کے تالوں پر لگانا ہے، لیکن لگا کر کے دیکھو دھیان سے اس طرح سے فوراً الگ ہٹانا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی رکنا نہیں ہے، لگا کر فوراً الگ ہٹانا ہے، اور زبر بھی نہیں آنے دینا ہے جیم پر، جیسے بج، سید، جیب، اب، کہیں بھی میں زبر نہیں لگا رہا ہوں، سکون لگا رہا ہوں اور بہت اچھے سے قلقلہ بھی کر رہا ہوں۔ قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جو کو قلقلہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے، ہر ایک حرف کو دھیان سے سنیے اور پریکٹس بھی کریے۔ صرف سننے سے آپ نہیں سیکھ پائیں گے جب تک کہ پریکٹس نہیں کریں گے اچھے سے، کیونکہ اگر آپ کو کار چلانی سیکھنی ہے اور آپ سے کار نہیں آتی ہے تو کسی اچھے کار چلانے والے کو دیکھ کر کے، صرف دیکھ کر کے آپ اچھی کار چلانا نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ کار چلاتے ہوئے دیکھنا بھی ہے، پھر اس کی کاپی کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس علم کے بارے میں تو صاف صاف کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نقلی علم ہے، نقلی سے وہ والا نقلی نہیں، یعنی نقلی علم کا مطلب یہ ہے نقل کرنے سے آتا ہے۔ میں نے کسی اچھے استاد سے سیکھا، میرے استاد نے کسی اور اچھے استاد سے سیکھا، اس طرح سے ترتیب وار چلا آ رہا ہے۔ کوئی صرف کتابیں پڑھ کر کے، کتنی اچھی کتابیں پڑھ لے تجوید کی، تجوید کو اچھے سے نہیں سیکھ سکتا ہے، یعنی قرآن کو اچھے سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کسی اچھے استاد کو سننا ہے اور دھیرے دھیرے پریکٹس کرتے رہنا ہے، پریکٹس کرتے رہنا۔ جتنی نقل کرو گے اچھے استاد کی اتنی بہترین تجوید ہوگی۔ قطو، قیتو، قطو، جاقو، جیق، جوقو، اس کے اندر بھی میں نے قلقلہ کیا ہے، سب کے اندر کیا ہے۔ اس پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں میں، قلقلے کے ساتھ میں ہے جو کو، بغیر قلقلے کے جک، جک، یہ قلقلہ نہیں ہوا ہے۔ قلقلہ کے ساتھ میں جو کو، یہ ہے صحیح معنی میں قلقلہ کرنا۔ با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جیع، یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں، یہاں سین کے اوپر سکون تو ہے لیکن سین قلقلہ کے حرفوں میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی صرف اس سکون کے آ جانے سے قلقلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے تو تمام حرفوں پہ سکون ملے گا قرآن کے اندر۔ قلقلہ کے جو 5 حرف ہیں، ایک ہے قاف اور ایک ہے طا اور ایک ہے با اور ایک ہے جیم اور ایک ہے دال، یہ قلقلہ کے 5 حرف ہیں۔ ان کے اوپر اگر سکون آتا ہے پورے قرآن میں یا نورانی قاعدے میں کہیں بھی تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ یہ تا ہے، تا ان 5 حرفوں میں سے ہے کیا؟ نہیں ہے، سکون ہے تا پر، قلقلہ نہیں ہوگا۔ اس دال پر بھی سکون نظر آیا ہمیں، اب دیکھا ہم نے کہ قلقلہ کے ان 5 حرفوں میں سے ہے کیا یہ دال، تو دال قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں دال پر قلقلہ ہوگا، لام پر بھی قلقلہ نہیں ہوگا، جیم پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ جیم بھی قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ سنیے گا، صاد دال زبر صد، صد قلقلہ کیا ہے میں نے، غین لام پیش غل، غل قلقلہ نہیں کیا ہے۔ غلطی یہی کرتے ہیں جو قلقلہ سیکھ جاتے ہیں نا، ان کو ہیبٹ پڑ جاتی ہے قلقلہ کرنے کی، تو پھر وہ ہر جگہ قلقلہ کرتے ہیں، حالانکہ قلقلہ ہر جگہ نہیں کرنا ہوتا، اپنا آپ کو روک کے رکھنا ہے، جہاں قلقلہ ہوگا صرف وہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا جیسے غل، یہاں پر قلقلہ ہوگا جیسے صد، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ تا جیم زبر تج، تج قلقلہ کیا ہے میں نے۔ بس، کت، جیع، صد، غل، تج، یہاں سے ہجے کریں گے اور قلقلہ کو سمجھیں گے۔ واو ہا زبر وح، سین با زبر سب، با پہ قلقلہ ہوگا، ہا پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ حمزہ ہا زیر ایہ، بغیر قلقلہ کے پڑھا ہے میں نے، اس کے اندر بھی مسٹیک کرتے ہیں اکثر لوگ، ایہ، ایہ، یہ ہے اس کی صحیح ادائیگی۔ نون صاد زبر نس، لام قاف زبر لق، جیم لام پیش جل، لام پر قلقلہ نہیں ہوگا، قاف پر میں نے کیا تھا۔ واہ، اس کی ادائیگی دیکھیے گا صاف صاف، واہ، اور اس کی ہے اس والے ہا کی ادائیگی دیکھیے، ایہ، ایہ، واہ، سب، ایہ، نس، لق،
जुल, या जीम ज़बर यज, आइन लाम ज़बर अल, यजअल। जीम पर यहाँ कलकला का कायदा है, इसलिए कि जीम कलकला के इन 5 हरफों में से है और जीम के ऊपर सुकून भी है, इसलिए कलकला होगा। कलकला कैसे करेंगे? यजअल, यज यजअल। जबान रुक नहीं रही है, लगते ही फौरन अलग हट रही है जीम के मखरज से। लाम पर भी सुकून है, लेकिन लाम पर कलकला नहीं होगा, इसलिए कि लाम कलकला के इन 5 हरफों में से है ही नहीं। कैसे पढ़ेंगे लाम को बगैर कलकला के? यजअल, यजअल, यानी जबान को चिपका रहने देंगे लाम के मखरज से। लाम का मखरज है जबान का किनारा ऊपर के मसूड़ों से मिलकर लाम अदा होता है। मखरज पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लाम ज़बर ला, काफ दाल ज़बर कद, लक़द। काफ की अदायगी देखिए, लक़द, लक़द नहीं पढ़ना है, दूसरा वाला काफ बनेगा लक़द। यह है काफ की सही अदायगी। और दाल पर फोकस करिए, पूरा फोकस लेकर के आइए दाल पर। मैं कलकला किस तरह से कर रहा हूँ? लक़द, लक़द, यह है कलकला की सही अदायगी। खा ज़बर खा, लाम काफ ज़बर लक़, खलक़। काफ पर कलकला का कायदा है, इसलिए कि काफ कलकला के इन 5 हरफों में से है और काफ के ऊपर सुकून भी है। नून अलिफ ज़बर ना, खलक़ ना। काफ को किस तरह से अदा किया है और काफ पर कलकला कैसे किया है, असल सीखने वाली चीज ये है। बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा आपको। सरसरी नजर से देखोगे वीडियो में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे ऐसे तो हम भी पढ़ते हैं, ऐसे तो कलकला हम भी करते हैं। नहीं, बहुत बारीकी से देखोगे फर्क समझ में आएगा, आप किस तरह से पढ़ रहे हैं और मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ। खलक़ना, काफ पर मैंने अच्छे से कलकला किया है। हमजा ता ज़बर अतो, ता पर भी कलकला का कायदा बनेगा। ता कलकला के 5 हरफों में से है और ता के ऊपर सुकून भी है। कलकला कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। आइन ज़बर आ, अतोआ, मीम ज़बर मा, अतोआमा, नून अलिफ ज़बर ना, अतोआमाना। ता पर मैंने कलकला किया है, कलकला बन रहा है, आप जानते हैं। एक बार और सुनिएगा, ता पर फोकस करिए। अतोआमाना, ता की अदायगी भी सही होनी चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और ता के अंदर कलकला भी है तो कलकला भी बहुत अच्छे से करना है। यजअल, लक़द, खलक़ना, अतअमना। इस वाली लाइन की हिज्जे और रवां सीखेंगे और कलकला भी सीखेंगे कहाँ कहाँ है, और हरफों की अदायगी पर भी हमें ध्यान देना है अच्छे से। नून काफ ज़बर नक़, आइन दो ज़बर अन, नक़अन। काफ पर कलकला का कायदा है, इसलिए कि काफ कलकला के 5 हरफों में से है और काफ पर सुकून है। कैसे करेंगे? नक़अन, यह है कलकला की सही अदायगी। ये जो 2 अल्फाज हैं, इन 2 अल्फाज के अंदर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन क्या होती है उन लोगों को, ध्यान से देखिएगा। बा पेश बू, रा वाव पेश रू, बुरू। कंफ्यूजन ये है कि इस जीम को कैसे पढ़ेंगे, जीम पर तो सुकून है, हिज्जे कैसे करेंगे? तो जवाब है इसका जीम साकिन। इस तरह से पढ़ेंगे, जीम पर सुकून है ना तो साकिन कह देंगे, जीम साकिन बुरूज। जीम पर कलकला होगा, इसलिए कि जीम कलकला के इन 5 हरफों में से है और जीम के ऊपर सुकून भी है। तो कलकला कैसे करेंगे? जीम पर फोकस बनाइए, बुरूज, यह है कलकला। मीम पेश मु, हा या ज़ेर ही, मुही। ता को कैसे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ता साकिन मुही। तो ता पर भी कलकला का कायदा बना हुआ है, इसलिए कि ता कलकला के इन 5 हरफों में से है और ता के ऊपर सुकून है। ता पर कैसे कलकला करेंगे? मुही। तो ये है ता की सही अदायगी और कलकला की भी सही अदायगी। हमजा हाजिर, इह दाल ज़ेर दी, इह दी, नून अलिफ ज़बर ना, इह दी ना। इस हा को मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं, इस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। सुनिएगा, इह दीना। सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी इस तरह से हा को अदा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक बार और सुनिए। काफ पर कलकला का कायदा है, मैं कैसे कलकला करूंगा सुनिएगा। नक़अन, नक़अन। काफ को भी अच्छे से अदा करना है, कलकला भी अच्छे से करना है। जीम पर कलकला किस तरह से करूंगा? बुरूज, बुरूज।
खरूज। ये है कलकला की सही अदायगी। त्वा पर कलकला किस तरह से होगा और त्वा की सही अदायगी क्या है, मखरज से अदा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मुहीत, ये है त्वा की सही अदायगी और कलकला भी बिल्कुल बेहतरीन वाला है। हा पर सुकून तो है लेकिन हा कलकला के इन 5 हरफों में से नहीं है, तो कलकला नहीं होगा। हा पर फोकस बनाइएगा क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं इस पर। दीना, सीने से उठ के आ रही है आवाज, दीना। ये है हा की सही अदायगी। मेरी पूरी कोशिश यही है कि हरफों की अदायगी भी आपकी दुरुस्त करा पाऊँ, तजवीद के रूल्स भी अच्छे से सिखा पाऊँ। लेकिन सिर्फ मेरी मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। मेरी मेहनत से अगर फ़ायदा उठाना है तो मैंने तो मेहनत कर दी है, वीडियो बना दी है, लेकिन अब आपका काम शुरू होगा। आपको मेहनत करनी है अच्छे से, तन्हाई में बैठ करके वीडियो देखिएगा अच्छे से, इसको सबक की तरह लीजिए। यूं समझिए ऑफलाइन ही कोई टीचर मुझे समझा रहे हैं और मैं सीख रहा हूं और मैं सीख रही हूं। ये छोड़ दीजिए कि ऑनलाइन सीख रही हूं, इमेजिन कर लीजिए बस, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मेरी वीडियो से अगर आपको वाकई सच में कुछ भी सीखने मिला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और सब लोग कमेंट करिएगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे ज्यादा मेहनत मैं कर पाऊंगा। वीडियो को लाइक करिए, सेव कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।